برطانیہ کا ایک بہت ہی معتبر اخبار ہے فائنینشیل ٹائمز. اس کی سٹوری کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے پچھلے 2 دنوں سے. اس میں سمپلی اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ دا اسٹرینج کیس آف دا کرکٹ میچ دیٹ ہیلپ فنڈ عمران خانز پولیٹیکل رائز. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے دوست ہیں, بڑے درینہ دوست ہیں جس کو عمران خان صاحب ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, عارف نقوی صاحب. انہوں نے, ابراج گروپ کے بانی ہیں وہ, انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بیسکلی جو ایک میچ منعقد کیا اپنے محل نما گھر میں, اور اس کرکٹ میچ کے اندر عمران خان صاحب نے بالنگ کرائی. اس کے اندر کچھ بڑے قابل اعتراض نام بھی تھے ٹیموں کے, میں یہاں لینا نہیں چاہ رہا. پشاور کے ساتھ کیا لگا ہوا تھا اور فیصل آباد کے ساتھ تو بڑا عجیب ہی کچھ لگا ہوا تھا. لیکن ان شارٹ وہ امپریشن جو دیا گیا, جو لوگ وہاں پر آئے اس میچ کے اندر ایز اے تماشائی جو وہاں پر آئے, وہ یہ دیا گیا کہ جی کوئی چندہ مہم ہے یہ. لیکن اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دھوکہ دیا گیا لوگوں کو, اور وہ چندے کے نام پہ جو رقم ہے بیسکلی وہ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو منتقل کر دی گئی. اب یہ بات اس طرح ہے کہ ایسے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل جب بن رہا تھا تو میں نے بھی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی وین آئی واز ان مائی اسکول. اور مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ یار یہ شوکت خانم کے لیے نہیں بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ فنڈ ٹرانسفر ہو گیا ہے, تو آبویسلی یہ میرے ساتھ بٹرے ہوگا اگر ایسا ہوا ہے. تو اس کے اوپر یہ بتایا گیا کہ جی وہاں جو میچ ہوا وہاں پر عارف نقوی نے ویکینڈ کھیلوں پر کھیلوں, اور لے جی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ ویورز کل آ رہا ہے. سب سے بڑی بریکنگ نیوز آج کی چھوڑ دیں عارف نقوی صاحب کو, وہ یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس جو کہ 8 سال سے زیر سماعت رہی, اس کا فیصلہ اب اعلان کر دیا گیا. کل آ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے یا الیکشن کمیشن کا آفس سے کل اناؤنس کر دے گا, اور یہ وہ فیصلہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی اور ان کے فیوچر کا انحصار کہا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے جتنے بھی لوگوں کو یہاں بلایا اس سلسلے میں, اس سے پہلے بھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پارٹی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے, عمران خان صاحب کو بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے, اور صرف فائن بھی ہو سکتا ہے. تو پی ٹی آئی کی جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آج کی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ 8 سال کے بعد اب کل سنایا جا رہا ہے. عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بے تحاشا دباؤ ڈالا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی وہ جوڈیشل ریفرنس کے لیے بھی ان کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پچھلے 8 سال سے جاری اور ساری تھا, اور اب اس کا فیصلہ جو محفوظ کر لیا گیا تھا کچھ ہفتوں پہلے, یہ بلاخر اب یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی اور چل جائے گا پتہ کہ جو پرسیپشن ہے کہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کے اکاؤنٹس جو ہے مبینہ طور پہ وہ غلط نکلے ہیں, یا ان میں باہر سے فنڈنگ کی گئی ہے, یا ان میں ممنوعہ فنڈنگ تھی, یا اس کے اکاؤنٹس کا آگے پیچھے کچھ نہیں. کل صبح 10 بجے اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا جو 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا. آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے ویورز آپ سے شیئر کر رہے ہیں دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے, کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو 8 سال سے زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ بالآخر کل سنایا جائے گا. یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا. اور یہ جو میں آپ کو بھی خبر سنا رہا تھا عارف نقوی والی, اس کا بھی تعلق بہت حد تک اسی ممنوعہ فنڈنگ سے آتا ہے, اگرچہ یہ ثابت نہیں ہوا, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فائنینشیل ٹائمز کو سو کر دیں جو اخبار نے جن کے اوپر الزامات لگائے ہیں. جس طرح پرسیپشن دی گئی ہے, کہا گیا کہ برطانوی اخبار کے مطابق عارف نقوی 2012-2014 تک وٹن T20 کے صدر رہے. وٹن پیلس پہ کھیلا جانے والا میچ ٹورنامنٹ کا اہم حصہ تھا. اس ایونٹ میں مہمانوں کو 2 سے 2,500 پاؤنڈ کے درمیان ادائیگی کہا گیا. اور اب یہ کل جو فیصلہ آ رہا ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کے متعلق بھی سارا آئے کہ یہ کہاں سے آیا اور کب آیا, کس طرح آیا, اس پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نواز شریف صاحب کو جب فارغ کیا گیا تو وہ اسی بات پہ فارغ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو ملازمت کی تھی اس کی تنخواہ اگرچہ انہوں نے نہیں لی تھی, لیکن انہوں نے اس کو مینشن نہیں کیا تھا, الیکشن کمیشن چھپایا تھا. تو اب یہی پاکستان میں پارٹیز کی رجسٹریشنز کے رول ہیں کہ آپ کسی فورن نیشنل سے, کسی فورن ادارے سے آپ اپنی سیاسی پارٹی کے لیے جو آپریٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر, آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے. تو اس تمام معاملے کے اندر کل اب یہ صورتحال ساری کلیئر ہو جائے گی, اور کل صبح 10 بجے اس کا فیصلہ آ رہا ہے. یہ 8 سال تک کیس زیر سماعت رہا. دوبارہ آپ کو بتا دوں اس پہ اسٹے در اسٹے, اور اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں, جو بھی فائنینشیل ٹائمز کا بھی آیا ہے, اور یہ ٹرانزیکشن آبویسلی کل پتہ چلے گی ہمیں اس میں بھی اکاؤنٹ کی چیف الیکشن کمشنر یا نہیں, اس کے متعلق انہوں نے گریز کیا, عارف نقوی کا دفاع کیا. اور آج جب صحافی ان سے سوال پوچھے عارف نقوی پہ تو ان کا انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا. پہلے ذرا سن لیں عمران خان صاحب نے عارف نقوی کی اس مبینہ منی لانڈرنگ کو کس طرح ڈیفینڈ کیا.
عارف نقوی برائٹ سٹار تھا پاکستان کا. 2012 میں اس نے 2 ڈنرز فنڈ ریزنگ کیے پی ٹی آئی کے لیے. ایک اس نے کیا لنڈن میں ایک میچ آرگنائز کیا, اور دوسرا اس نے دبئی کے اندر ٹاپ بزنس مین کو بلایا ایونٹ کیا. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ. بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں, ڈسکلوزڈ ہیں, ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں, یہ چھپا کے نہیں لیے. اب عارف نقوی کا بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی لاس کسی کو نہیں ہوا, پیسے سب کو مل گئے ہیں. تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا, لیکن انہوں نے کوئی ریگولیرٹی ہے جو انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے عارف نقوی کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں تھا تب. یہ تو عارف بیچارے کے اوپر 2019 میں. تو عمران خان صاحب کمال کرتے ہیں, وہ عارف نقوی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ بی سی سی آئی ڈوب گیا تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی وجہ سے, تو کیا ہو گیا. یہ کمال انہوں نے بات کی. آج اسی کے اوپر جب ان سے سوال پوچھا گیا, دوبارہ بتا دوں ویورز جن لوگوں نے بھی جوائن کیا ہوگا, کہ بہت بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کل صبح 10 بجے اب سنایا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر آبویسلی عمران خان صاحب اور پوری تحریک انصاف بہت اپسیٹ ہے. آج جب عمران خان صاحب آ رہے تھے اپنی فلاسفی بتانے کے لیے, تو صحافیوں نے ان سے بالکل جائز سوال پوچھا, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو رد کر دیا اور کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. سنوا دیں ذرا عارف نقوی پہ کیا بات ہوئی. صاحب عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر ہے کیا؟ ایک مثال پہ خان صاحب دھکے دینے والے گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سوال کا جواب نہیں دینا, خان صاحب دھکے کیوں دے رہے ہیں یہ سر؟ آپ اس کا آپ کے چہرے اینکر بلا لیں سر, پھر جواب دیں گے سر اپنے فیورٹ جرنلسٹ کو. صرف جی بہت بہت ویلکم مصدق ملک صاحب, عثمان ڈار صاحب, سلیم بخاری صاحب. بخاری صاحب, یہ کل کیا ہونے, آپ کے خیال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کل کیا ہو جائے گا؟ کل یہ اتنی بڑی خبر جو آئی ہے, 8 سال ڈیلے, اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے, ویسے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بیانیہ ان ایڈوانس بنانے میں ماہر ہیں, کہ الیکشن ضمنی سارے وہ جیت گئے, پھر بھی ان کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے, تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو نہیں چھوڑا. آپ کے خیال میں ایک کنٹروورشل چیف الیکشن کمشنر یہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے, یا کوئی فرق نہیں پڑا عمران خان صاحب نے جو بھی کہا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمشنر پاکستان جو ہے اس نے الٹا عمران خان صاحب کو بڑی فیور دی, 8 سال تک اس کو ڈیلے رکھے, اور کل کا فیصلے کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ بخاری صاحب پہلے تو آپ کے پاس اس لیے پہلے آئے ہوں کہ عمران خان نے صحافیوں کا جواب نہیں دیا, اس لیے میں نے کہا ایک صحافی سے شروع کرنا چاہیے اس ایشو کو. جی بخاری صاحب. اور میں آپ سے اجازت لے کے, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں, 3 جو کافی سارا جواب ہوگا آپ کی اس بات کا. ہمیں خبر ہے کہ گزرے گا ایک سیل رواں, سو ہم تمہیں بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ ثابت ہو جرم خاموشی ہم اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جہاں کہانی میں قاتل بری ہوا ہے وہاں ہم ایک گواہ کا کردار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے اس کے جوابات تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں تو آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. یہ جو اتنی دیر سے پینڈنگ تھا جو فیصلہ جو الیکشن کمیشن اب سنانے جا رہا ہے, اس کی وجوہات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر وہ بھی جانتے ہیں, اور جو ہمیں سن رہے ہیں لوگ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. کیوں یہ تاخیر ہوئی, اس کے اوپر جب یہ فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد اس کی ساری وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی. 2-3 چیزیں جو اہم ہیں کہنے کے لیے, وہ یہ کہ خان صاحب نے اپنے جتنے بھی بیانیے بنائے ہیں وہ بہت حد تک ان کے نزدیک بالکل حقیقت پر مبنی ہوں گے, لیکن ان کے بہت سارے بیانیوں کا جو انجام ہوا ہے الٹیمیٹلی, وہ ذرا میرے خیال سے اس کو اگر تھوڑا سا ریویو کر لیں. میں اس وقت یہاں اس بات پر زیادہ وقت نہیں لوں گا. بیانیہ یہ بھی تھا جو ایک امیج بنا ان کا اپنے تمام فالورز کے بیچ میں, دیٹ ہی از مسٹر آنیسٹ, اور اس مسٹر آنیسٹ کا لائسنس جو ہے یا ڈگری جو ہے وہ ان کو دی تھی ثاقب نثار صاحب نے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ, جی میں تو بڑا اعتراض ہے, صادق الامین کا لقب جو عمران خان صاحب کو دیا ہے وہ صرف آنس وسلم کی ذات کے لیے مختص ہے, یہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں. یہ صرف ہمارے رسول کے لیے تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں اتنی کرنے کی. اور اسی طریقے سے جو آیت کا استعمال ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ بھی ہمارے پیغمبروں کے لیے ہے. اس پر میں اس وقت بحث کرنا نہیں چاہتا, یہ اور طرف چلی جائے گی. گزارش یہ ہے کہ کچھ بھرم جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹوٹیں گے. اچھا, اور کیسے اس کو پارٹی, نہیں آپ یہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بخاری صاحب, بھرم کچھ ٹوٹیں گے, ویسے اوورال بات کر رہے ہیں؟ جی یہ میں فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور ایون ادروائز بھی کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیے نا, جو بیانیہ تھا سائفر والا, اس کا کیا ہوا الٹیمیٹلی آپ کے سامنے ہے. کچھ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ چھپا لیا گیا تھا ان سے. بھئی آپ اچھے نہیں بخاری صاحب, ایک سوال ہے میرا آپ سے, آپ دانشور ہیں, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں.
اگر یہ امریکہ یہ گورنمنٹ لے کے آئی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ڈار صاحب کو سوٹ کرتا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے رہے, تو میں تو حیران ہوں کہ کتنا کے فارغ ہے امریکہ کہ نہ آئی ایم ایف سے ان کو لون دے رہا ہے, نہ ان کو کوئی ریلیف دے رہا ہے, بلکہ ان کو فیل کر دیا ہے شہباز شریف گورنمنٹ کو. اگر تو امریکہ اس طرح چینج کرتا ہے پاور, تو پھر تو امریکہ کے اوپر بھی 3 حرف ہے بھائی, کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کو ہیرو ثابت کر دیا. ان کا اتنا برا حال ہوا اکنامکلی, اور نہ امریکہ, نہ یورپین یونین, نہ آئی ایم ایف, کوئی سنبھالنے والا نہیں ان کو. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کس طرح کی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جب ان کو باہر سے پیسے کچھ نہیں مل رہا. کمال ہو گیا. اب بتائیے بخاری صاحب, یہ میرا آرگومنٹ ہے. ایک ٹرائی اینگل ہے جس کو آپ ریزالو کرنے کی کوشش میں بھی کر لیتا ہوں, آپ بھی کر لیجئے گا. وہ یہ کہ عارف نقوی صاحب کا جو گرفتاری کہہ لیجئے, یا جو ان کے خلاف کیس بنا, اور اس کے بعد امریکہ نے ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کی, اس کے بعد وہ سائفر, اور سائفر کے بعد اب یہ جو فیصلہ آنے والا ہے, یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹرائی اینگل ہے. امریکہ کا بیانیہ بنتا ہے عارف نقوی کے اس کیس میں امپلیکیٹ ہونے کے بعد. ٹھیک. جو سائفر کا اعلامیہ ہے وہ ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہونے کے بعد. یہ فیصلہ آ رہا ہے اس مطالبے کے بعد کہ چیف الیکشن کمیشن کو آپ فارغ کریں, ہم تو اس کے تحت الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بعد یہ ایک تاثر ابھرتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہر چیز, ہر ادارہ, ہر نیشنل انسٹیٹیوشن میں ان کی مرضی کا آدمی ہو. یہ تاثر ابھر رہا ہے, میں ایکیوز نہیں کر رہا ہوں, نہ میں الزام لگا رہا ہوں. ٹھیک. اب اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو پھر تو کیا کہنے ہیں, پھر تو پاکستان کی سٹیٹ کی داد دینی چاہیے. دنیا میں یہ واحد سٹیٹ ہے جہاں ایک آدمی کی مرضی سے سب کچھ بدل جائے, اور اگر یہ نہیں ہونے جا رہا تو پھر the fate of that man is really a big question mark. میں میرے خیال سے یہاں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو. اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ ہر نیشنل ادارے کے اندر عمران خان صاحب چاہتے ہیں, لیکن کیا اس سے بھی سیٹسفائی ہو پائیں گے, یہ بڑا اہم سوال ہے. ڈار صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی, آ رہی ہے. تھوڑا لیٹ نہیں ہو گئے آپ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ کل تو فیصلہ آ رہا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل 10 بجے جو آ رہا ہے فارن فنڈنگ کا؟ پہلے کامران میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ بخاری صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ یہ پینل سوچ سمجھ کے بناتے ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک کا, میرا, بخاری صاحب کا. یار میں اور آپ دونوں نہ کریں گے آئندہ اس کو. بالکل ٹھیک ہے ڈار صاحب, آئی ایگری ود یو. سمجھ نہیں آئی کیا بات ہوئی ہے. یہ بخاری صاحب, یہ ہمارا بھائی جو ہے نا, یہ بڑا تیز ہے, یہ آپ کے اور میرے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے, اس لیے یہ بھائی جان آپ کو جان بوجھ کے پروگرام میں لے تعلقات خراب نہیں ہوں گے یار. جی آئیں گے ہی آگے چلے اور لوگ ہیں جو ایک 36-37 منٹ کے پروگرام سے آپ کے تعلقات ہی تباہ کرتے ہیں. یار عجیب لوگ ہیں آپ تو. بہرحال میں کچھ نہیں کہتا اس میں, میں اور پہلے آپ نے دیکھے نا, انہوں نے بخاری صاحب پہلے کامران نے آپ سے بیٹنگ کروائی ہے, اب یہ چاہتا ہے میرا بھائی میں بولنگ کروں اور آپ کو باؤنسرز ماروں. میں نے بخاری صاحب سے سوال ہی نہیں پوچھا آپ سے, میں نے آپ سے سوال یہ آپ کے دل میں ہے کہ آپ نے بخاری صاحب کی ایسی تیسی کرنی ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں کے کریڈیبل سوالوں کا جواب نہیں دیا. آپ کی خواہش ہے, میرا ارادہ ایسا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا ہے سر, سن لینا ذرا, لوگوں کو میں بتا دوں. میں نے میری بات دیکھیں مجھے دلی خوشی ہے. پہلی بات تو یہ, نہیں ایک منٹ ڈار صاحب آج بڑا ٹائم پڑا ہے. پہلی بات تو یہ, میں گیا ہی گورنمنٹ کے پاس تھا, ان سے پوچھنے کے لیے کوئی ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کے اوپر, پریس کانفرنس کر کے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری. آپ کی طرف تو میں آ ہی نہیں رہا تھا, بعد میں نے آنا تھا, ان کا وہ لنک ڈاؤن ہو گیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر سے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کل الیکشن کمیشن سے. میں نے تو بخاری صاحب کی بات ہی نہیں کی. دیکھیں معاف کر دیں, ویسے آپ کا دل چاہ رہا ہے اسے لڑنے کو, ان کا بھی تو مجھے رسپونڈ کرنا ہے نا. وہ یار آپ اس میں میرا بخاری صاحب نے بھی چارج شیٹ داغ دی ہے تو جواب تو دینا ہے نا. میں نے کوئی ایسی بات کہی نہیں ہے. انہوں نے لاہوری کڑائی کا تڑکا لگانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا چلے اگر آپ نے بخاری صاحب کا جواب دینا ہے نا, میں بتاتا ہوں آپ کو بخاری صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہر بیانیے کا انجام کیا ہوگا, اصل بات پہ بھرم ٹوٹیں گے. لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیں, کل 10 بجے کیا ہونے لگا ہے. ڈار بھائی یہ بتائیں, چھوڑے بخاری صاحب نے کیا کہا. کامران مجھے دلی خوشی ہے پاکستانیوں کہ 8 سال بعد یہ بلی جو ہے نا تھیلے سے باہر آنے لگی. یہ اسپرٹ 8 سال سے لگے ہوئے ہیں جی, فارن فنڈنگ. پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے میرے بھائیوں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں, یہ ممنوع فنڈنگ کا کل جوڑنے ہاتھ خود الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے. اور میرے بھائی پہلے یہ فارن فنڈنگ کی کچھ اور کنسیکوینسز ہیں نا. دیکھیں ممنوع فنڈنگ ورس کم ورس چلیں جی, وہ کیا ہی دیتے ہیں کہ کچھ ممنوع فنڈنگ ہو گئی ہے 5 کروڑ کی, 10 کروڑ کی, واٹ ایور اماؤنٹ, وہ فورفیٹ کر لیں گے, وہ ضبط ہو جائے گی. یہ خواب دیکھنا, چونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ عوامی میدان میں تو پاکستانیوں ہار گئی ہے میرے لیڈر عمران خان سے.
اب ان کی ساری نظریں الیکشن کمیشن پہ ہیں کہ کسی طریقے یہ ممنوعہ فنڈنگ کو فارن فنڈنگ کی طرف ٹرانسفر کرے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر پابندی لگے, عمران خان ڈسکوالیفائی ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کامران کیٹاگوریکلی آ چکا ہے. وہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 2002 جو آپ کا الیکشن ایکٹ جس کا آرٹیکل 6 رول 6 یہ کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ سنا سکتے ہیں. ان کا دائرہ کار ہی نہیں ہے فارن فنڈنگ. فارن فنڈنگ تو آپ کی انٹیریئر منسٹری کے نیچے جو ایف آئی اے ہے, اور صدیق صاحب کو آواز آ رہی ہے یا ویسی بس آپ سن نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے یار, صدیق ملک صاحب تو ابھی تک میرا خیال سے کانوں سے فارغ ہوئے ہیں, ہمارے پروگرام تو نہیں سن رہے, وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. یہ ویسے ہی فارغ ہو گئے ہیں, کانوں سے نہیں, یہ فارغ ہونے والے ہیں ویسے ہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ان کو سنوائیں. آگے بڑھوں میں, اب بڑھوں آگے بڑھے, لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو میں, ڈاکٹر صاحب میں سے ایک بات تو سنیں یار. مجھے پہلے بتاؤ کامران, ادھر رکنا. آپ نے لاہور الیکشن میں آپ کا کلپ چلے گا, آپ نے میرے سامنے ڈاکٹر مصدق ملک کو کہا تھا بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, آپ ہار رہے ہیں. جو آپ کا کورسپونڈنٹ آیا تھا اس نے کہا جی یہ 15 سیٹیں تقریباً جیتیں گے. آپ نے ان کو کہا تھا پیک اپ, تو ڈاکٹر صاحب آپ پیک اپ کریں. اگر میں نے کہہ دیا فارغ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو سنائیں. نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا فارغ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کو کیوں بڑبڑا رہے ہیں, ان کو سننا چاہیے آپ کی فرمودات تحریک انصافی. اچھا میں آگے بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگوں. دیکھیں کامران, یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جس اماؤنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں عارف نقوی صاحب کی, وہ تو ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے. ہاں وہ کوئی پکڑ کے نہیں لے کے آئے. یہ بات صحیح ہے. کوئی فائنینشیل ٹائمز والوں نے سٹوری بریک نہیں کی ہے بھاری صاحب. بالکل ٹھیک. یہ 2012-13 کی فنڈ ریزنگ ہے, 10 سال پہلے کی. 10 سال جو ہم نے ڈکلیئر کر کے پاکستانیوں ایسے ہم نے تمام ڈاکومنٹ سلیکشن کمیشن میں جمع کرائے, اور ادھر سے دیکھا ہے انہوں نے کہ وہاں کوئی فنڈز آئے ہوئے ہیں تھرو بینکنگ چینل. بالکل ٹھیک. بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. کوئی ایسے ٹی ٹی والے کو بوائز نہیں ہیں جو شہباز شریف کے پیسے لے کے رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر جاتے تھے. معذرت سے عمران خان میرے لیڈر نے یا پی ٹی آئی نے کوئی ایسی فنڈنگ نہیں لی جو رات کے اندھیرے میں بوریوں میں پیسے آ رہے تھے. آپ کے نزدیک کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ نے کہا کل کیا ورس آ سکتا ہے, یہ کل 10 بجے جو فیصلہ سنانے جا رہے ہیں, کیا ورس ہو سکتا ہے؟ آپ اپریہنشن تو ہوتی ہے نا کہ یار یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اگر تو جو کہ ہمیں یقین ہے, یہ الیکشن کمیشن جو موجودہ ہے یہ نون لیگ کا ایک پولیٹیکل ونگ بنا ہوا ہے. 20-22 2 درجن فیصلے میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کیے ہیں. اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, ہمارے ایسے ہی خلاف کر دیتے ہیں, ہمارے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں. جو کہ ڈاکٹر مصدق ملک نے اگر پاکستانیوں ان کو لکھ کے بھیج دیا ہوا یہ فیصلہ کہ آپ نے صرف سنانا ہے, تو اس میں فنڈنگ بنا دیں گے اور وہ کہیں گے پیسے واپس جمع کرا دیں ہمیں. اب ٹھہر جائے ڈار بھائی, ٹھہر جائے ذرا. مصدق صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سر. مبارک ہو جناب. میں آپ کی طرف رہا ہوں, لیکن ڈار میرے بھائی آپ تو اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کے برادرانہ تعلقات بخاری صاحب سے خراب نہ ہو جائے, وہاں آپ نے بھائیوں کو لڑوا دیا آپس میں. وہ چودھری بردر جو ہے جو ایک گھر میں رہتے تھے ان میں پھوٹ ڈل گئی. 70 سال میں پہلی دفعہ میری بات تو سنیں, آپ کو اتنی نہیں آپ نے ڈلوائی ہے یار پھوٹ, وہاں سے کمٹمنٹ تلوا دی, دعائیں خیر ریورس کرا دی. آپ لوگ تو بڑے کمال لوگ ہیں بھائی, بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوا دیا. یہاں بخاری صاحب کی آپ کو فکر ہوئی ہے, میرے بھائی ہیں, آپ کے بھی تو بھائی ہاتھ کی گیم ہے یار. چھوڑے اس بات کو, ہم یہ آگے جا رہے تھے, آگے جا رہے تھے, آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ نے چودھریوں کو لٹیا ڈبوا دی یار, پہلی دفعہ ان کو ڈیوائڈ کرا دیا جو کو کوئی ڈیوائڈ نہیں کر سکا. ڈیوائڈ اینڈ رول, یو آر گریٹ. آگے چلتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا مصدق ملک صاحب, یہ آپ جو سرکاری خرچے کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں, میرے بھائی بیٹھ کے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری, پہلے آپ نے ایک اور کی تھی وہ جو کیبنٹ کے مراسلے کی تھی, سنیں وہ جن کا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نام نہیں لیا جاتا, وہ زرداری صاحب نے آپ کو روک دیا ہے کہ ان پہ بات ہی نہ کی جائے, ان پہ کیس ہی نہ کیا جائے, اس طرف آئے نہ جائے. ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجئے نام لیے بغیر کہ وہ جو آپ اتنے بڑے بلند بانگ الزامات لگاتے ہیں عمران خان پہ, وہ کیا ہوا اس کیس کا, یا زرداری فیکٹر وہاں پہ بھی آپ کو آؤٹ رول کر گیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری جو آپ نے کی ہے, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں ڈار صاحب, انہوں نے ڈکلیئر کیا, ویسے پرابلم کیا ہے اتنا بڑا جناب؟ اور کل ویسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ کہ جب میں بتانا شروع کروں گا آپ کو تو آپ کا آپ نام نہ لیں, آپ یہ بتائیں زرداری صاحب کا دباؤ ہے آپ پہ کہ کچھ نہ کیا جائے اس کیس کا, یہ بتا دیں صرف. بیپ آپ مت کیجئے گا, سن لیں. ہاں جی بتائیں. دیکھیں پاکستان کی ابھی موجودہ تاریخ میں
دو سب سے بڑے فائنینشیل کرائمز ہوئے ہیں, معاشی جرائم ہوئے ہیں. پہلا جرم جو ہے یہ جو عارف نقوی صاحب کا ہے, اگر آپ نے اس کا ذرا تھوڑا سا پڑھا ہو تو جو جرائم انہوں نے کیے ہیں, جو عمران خان صاحب کے 25 سال پرانا دوست تھے, پارٹی کی فنڈنگ کرتے تھے, ان کی زوجہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ ان کے خاندان کو شیشے میں اتارو, یہ ہمارے بڑے بینیفیکٹر ہیں, یہ تمام لکھا پڑھا ہے. یہ عارف نقوی صاحب کو جو سزا ہو سکتی ہے, اندیہ یہ دیا گیا کہ 290 سال کی سزا ہو سکتی ہے. ذرا جرائم کا اندازہ کریں, ایک انسان کی عمر 70-75 سال ہوتی ہے, اور امریکہ کے اندر جو انہوں نے جرائم کیے ہیں اس میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ 290 سال کی ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کے دستے راست ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا میرے دوست ہیں. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں لائے, اگلے دن اخباروں میں, جریدوں میں فرنٹ پیج پہ ان کی تصویر لگی, اور یہ کہا گیا کہ کے الیکٹرک کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور آج وہ فائل میں نے پڑھی ہے جس میں کے الیکٹرک کے مسائل حل ہوئے. اس کے بعد کے الیکٹرک کو یہ چھوٹ دی گئی عمران خان صاحب کے دور میں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا انویسٹمنٹ کرنے کا, تھرو آؤٹ وہ ساری انویسٹمنٹس ختم کر دی جائیں, ساری. یعنی پرویز مشرف کے دور سے جتنے انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے انویسٹمنٹ کے, وہ سب ختم کر دیے گئے. اور اس کے علاوہ جو ان کو 600 میگا واٹ بجلی دی جاتی تھی ہماری سرکاری جنریشن میں سے, اس کو 2000 میگا واٹ کر دیا گیا. اور اس سے ذرا پہلے وہ عمران خان صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے بڑا شاندار عظیم نیک آدمی میرا بینیفیکٹر اور کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا, یہ تو آپ نے بیپ نہیں کیا. اب دوسرا جو ہے وہ ملک ریاض صاحب میں بیپ کر دیں, ٹیم آن دا فرنٹ ریڈی. یہ وہ دوسرا کرائم ہے. جی بالکل ریڈی رہیں. یہ جرم وہ تھا جس میں $225 ملین, یعنی جو پیسے بسٹ ہوتے ہیں اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت لندن میں. ایک جرم ہوا امریکہ میں جس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی معاشی جرم کیا گیا. دوسرا جرم ہوا $225 ملین کا. ایک میں 250 سال سزا ہے, دوسرے میں 250 ملین. آپ نے کیا کیا اس کا؟ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہو گیا. 250 ملین میں بتا رہا ہوں. ابھی نہیں, ذرا مزہ تو لینے دیں یار, کیا کرتے ہیں, کاٹ یار آپ باتیں ایسی کرتے ہیں نا کہ وہ رک جاتی ہے, پھر بیپے لگ جاتی ہے. نام لیتا ہوں, آپ ساتھ ہی کاٹ دیتے ہیں. اچھا بیپے نہ لگائیں, ذرا بات تو کر لینے دیں. ہاں جی. دوسرا جو سب سے بڑا کرائم ہے اس کے شامل شریک جرم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, کیونکہ اس پیسے کو لندن سے لا کے اکنامک کرائمز ایکٹ میں جو پیسہ پکڑا جاتا ہے وہ صرف ریاست کو ملتا ہے جہاں سے وہ پیسہ گیا ہو. عمران خان صاحب نے کابینہ میں بیٹھ کے سیل کیا یہ فیصلہ, جس کی وجہ سے لندن سے وہ پیسے ٹرانسفر کر کے ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے. یہ ہوئے بھائی صاحب, یعنی دو بڑے ترین کرائم, ایک میں 290 سال کی سزا, ایک میں $250 ملین. صدیق ملک صاحب میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ ایک جرنلسٹ تو نہیں نا, آپ تو ایسا لگتا ہے آپ سٹوری بریک کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے عمران خان کے خلاف کیا کیا؟ آپ نے گوگی کا مسئلہ اٹھا دیا, آپ نے اس کرائم کا مسئلہ اٹھا دیا, برٹش کرائم کا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی مقدمہ قائم کیا یا زرداری صاحب آڑے آگے, آپ کی مسئلہ آڑے آگے؟ یہ بتائیں آپ. جی بالکل نہیں صاحب, کوئی مصلحت آڑے نہیں آئی. نیب میں بھی مقدمہ شروع ہو گیا ہے اور ایک کمیٹی بھی کابینہ کی بنا دی گئی ہے. وہ کاغذ جس کے تحت یہ $250 ملین پاکستان لائے گئے تھے اس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے. اس کو تمام جرنلسٹ صحافیوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ریاست مدینہ, صادق اور امین, وہ تمام معاملات جو ہیں صدق. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پرسوں پریس کانفرنس کی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے اوپر, میری بات تو سنیں سر, آپ سے سوال ہے. اس میں ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ اس کو پرابلم کیا آپ کو اس کے اندر؟ جی فائنینشیل ٹائمز. جی میم, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. پاکستان کے اندر سیاسی امور کے اندر جو کالا دھن ہوتا ہے جس کو منی لانڈر کیا جاتا ہے, وہ صرف تین ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کالا دھن تصور کیا جاتا ہے, اور منی لانڈرنگ کہتے ہیں کالا دھن کو سفید کرنے کا طریقہ کار. پہلا, جی میں بتا رہا ہوں, پہلا یہ ہے کہ آپ کسی فارنر سے پیسے نہیں لے سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کسی فورن کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. تیسرا یہ کہ آپ کسی فورن ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے, اور یہ جو فورن ملک والا پیسہ ہے اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں. یہ ہیں وہ 3 جرائم
جن سے بچنے کے لیے آپ کو منی لانڈر کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو وہ ووٹون کلب تو آپ بتا چکے ہوں گے, ان کو تو میں سب کو نہیں بتاتا, مگر ووٹون کلب وہ منی لانڈر یعنی کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ کار تھا. کیا کیسے گیا؟ کرکٹ میچ کیا گیا, جو نام رکھے گئے وہ نہ آپ لینا چاہتے ہیں, ویسے تو میں نے پریس کانفرنس میں لے ڈالے تھے تاکہ کم از کم نوجوان بچوں کو پتہ چلے کہ کیسے پٹھانوں کا اور پشاور کے رہنے والے لوگوں کا ٹھٹھا لگایا گیا, کیسے فیصل آباد کے لوگوں کو کس نام سے بلایا گیا. میں نے تو نام لے دیا تھا, لیکن بہرحال وہاں انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے خوب ٹھٹھا لگایا گیا پشاور کے لوگوں کا اور فیصل آباد کے لوگوں کا, اور انہوں نے انجوائے کیا. اور فائنینشل ٹائمز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد تھا, جی اور لکھا ہوا تھا ڈرنکس یعنی مشروبات. اب وہاں پہ اور لندن میں اور کون سے مشروبات ہوتے ہیں, اور کھیل یعنی کرکٹ. اس کے لیے آپ آئیے, آڑ یہ لی گئی کہ جو فنڈ ریزنگ کی جائے گی اس فنڈ ریزنگ سے کوئی خیراتی کام جو ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے, سب کو یہ کہا گیا. اب کیا گیا؟ سب سے پہلے ایک کمپنی ابراج انویسٹمنٹ, جو کمپنی ہے, جو پاکستانی کمپنی نہیں, ویسے آپ پاکستانی کمپنی سے بھی پیسے نہیں لے سکتے, جو ایک فورن کمپنی ہے ابراج انویسٹمنٹ, اس سے $2 ملین لے کے معافی چاہتا ہوں, $1.3 ملین لے کے پی ٹی آئی کے اندر جمع کروا دیے گئے. پہلے جو ان کے پاس اکاؤنٹ میں تھے وہ 5-6 ہزار پاؤنڈ تھے, اس کے بعد وہاں سے 1.3 ملین. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ فورن طور پہ کلب سے آیا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک, جی بالکل. جی بالکل, وہ ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی. اب دوسری طرف آتے ہیں, ایک اور ریاست کے جو کابینہ کے ممبر تھے مبینہ طور پہ, اسی اخبار نے کہا کہ اس سے 2 ملین پاؤنڈ لے کر اس میں بھی ڈال دیا. اب اس کے اندر ممنوعہ فنڈنگ بھی ہو گئی اور فورن فنڈنگ بھی ہو گئی. پیچھے ایک ہی جرم رہ جاتا ہے, اور وہ جرم یہ ہے کہ کہیں فورنرز سے پیسے تو نہیں لیے. تو وہ پوری ایک لسٹ ہے جس میں اندرجیت دوسانجھ, جو ضرور چیچا وطنی میں رہتا ہوگا, یا وہ کیا نام ہے بیری شنیپ جو چک جھمرا میں رہتا ہوگا, ان سے پیسے امریکہ میں اکٹھے کر کے پاکستان میں پوائنٹ آ گیا آپ کا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس کے اندر یہ شامل ہوگا سب کچھ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صرف ڈار بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں, صرف کتنے ٹائم آپ کو ملے گا, فکر نہ کریں یار. جو میں نے سوال پوچھا وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہی نہیں. صرف 3 جرم کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں صرف یہ ختم کر رہے ہیں, 1 منٹ, آج بڑا ٹائم ہے ڈار بھائی, بڑا ٹائم آپ کو دوسرا. یار وہ تو ہو گیا نا, وہ کل ان کا آ جائے گا. 1 منٹ مصدق صاحب جلدی کر لیں یار, آپ تو پریس کانفرنس سمجھ کے بیٹھ گئے ادھر سے. جی جلدی سے, اور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کو سمیٹیں, ویسے ہی سمیٹنے والے ہیں. جلدی کر لینا مصدق صاحب, میں تو خود آپ کے ساتھ ہوں ڈار بھائی سے ایشو پہ. چلے بولے. آپ کسی فورن کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے, لے لیے. کسی فورن ملک سے پیسے نہیں لے سکتے, فورن نیشنل سے نہیں لے سکتے, لے لیے. فورنر سے پیسے نہیں لے سکتے, لے لیے. آپ نے بتائیں, ایک بات بتائیں مصدق صاحب, ایک بات بتائیں, یہ جتنے دلائل آپ نے دیے کہ آپ نے جا کے الیکشن کمیشنر کو تو نہیں نا بتایا یہ والے دلائل, آپ نے تو نہیں ان کو جا کے سمجھایا نا جب آپ گئے تھے کہ یہ ان پریمیسز کے اوپر کیس کرتے. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, حضرت ہم تو 8 سال سے منت سماجت کر رہے ہیں بھائی کامران صاحب. بات یہ ہے کہ کل کا دن بڑا اہم ہے, دوبارہ لوگوں کو بتاؤ 10 بجے فیصلہ آ رہا ہے ممنوعہ فنڈنگ کا. ڈال میرے بھائی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی آنچ بھی اگر آئی نا تو بڑا برا ہو جائے گا کام. جی آ سکتی ہے. ویسے آپ سے میں نے کامران, میں نے آپ سے $1 ملین کویسچن کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کریں, ڈالروں کی بات نہ کیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے الیکشن کمیشن کو فیصلہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے. یہ میں ان سے آن ایئر پوچھ رہا ہوں, آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے کہ نہیں ابھی بھیجا جو وہ کل پڑھیں گے؟ یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کامران. ڈاکٹر صاحب آپ کے 100 گنا معاف, کمال سوال ہے. ہاں مصدق صاحب بھیج دیا ہے. چلیں جی اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھیج دیا, آگے چلیں. نہیں بھیجا, آپ نے ٹائپ ہو رہا ہے, آپ نے سرینا کے کسی لفافے میں کسی پچھلے دروازے سے کسی شخص کو جاتے دیکھا ہے؟ کامران صاحب سر میں تو لاہور میں الحمدللہ انڈر ٹائپنگ ہے, دروازے سے کسی کو جاتے دیکھا ہے یا بھیج دیا ہے. اب آتے ہیں, اب کامران میں 2 معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. عارف نقوی صاحب نے یہ جو ڈنر فنڈ ریزنگ تھی 2013 میں ہمارے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے تھرو بینکنگ چینل جمع کرائے. 5 سال پاکستانی اور ڈاکٹر صاحب کی حکومت تھی 2013 سے 18 تک. تو یہ ستو پی کے سو رہے تھے, ایف آئی اے ان کے نیچے تھی.
انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ جی کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی ملک میں اور عمران خان منی لانڈرنگ کر رہا تھا؟ ہم نے تو ڈکلیئر کیے ہوئے تھے. چلیں آج ہی بات کر لیتے ہیں. پچھلے 4 ماہ سے یہ حکومت میں ہے, کبھی فرا گوگی کا نام لے لیتے ہیں, کبھی ابھی یہ فائنینشیل ٹائمز کے پیچھے چھپڑ گیا. پہلے تو شاید فائنینشیل ٹائمز بھی کامران ستو پی کے سو رہا تھا. 10 سال پرانی ٹرانزیکشن آج آ کے ذکر کرتے ہیں. تو آپ مقدمہ کرتے ہیں فائنینشیل ٹائمز پہ یار, ساری لیڈرشپ سو کرتے اربوں روپے مل جائے گا اگر آپ جیت گئے. کریں گے ایک ایک کو کریں گے, فکر نہ کریں, ایک ایک کے پیچھے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مریم صاحبہ تو سب سے آگے ہوتی ہیں اس موقع پہ, ٹویٹ کرنا شروع کرتے تھے. بابا ہماری ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے. ان سے پوچھیں انہوں نے کیا ہے. ایف آئی اے ان کے نیچے ہے. اگر پی ٹی آئی منی لانڈرنگ کر رہی تھی ان کی لیڈرشپ کی طرح, جو انہوں نے کہا جی صدی کا سب سے بڑا فائنینشیل کرائم میں ایکسپوز کرنے لگوں, میں نے کہا شاید نواز شریف اور شہباز شریف پاکستانیوں ذکر کرنے لگے ہیں. اس سے بڑا فائنینشیل سکیم تو کسی کا نہیں ہے نا. میں گھبرا گیا, پتہ نہیں کیا نام لینے لگ گئے. ڈاکٹر میرے بھائی پریس کانفرنس شروع کر دی انہوں نے. ڈاکٹر صاحب ٹھنڈے ہو جاؤ گے کل 10 بجے, تسی فکر نہ کرو. عمران یعنی کہ ڈار بھائی کو فیصلہ مل گیا ہے پہلے ہی, چل گیا پتہ. واپس آ رہے ہیں. میں ایک بریک لوں گا. 2.5 اکثریت سے واپس آ رہے ہیں. کل تو نہیں نا واپس آ رہے یار, کل تو فیصلہ آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا. بھائی ایک منٹ بخاری صاحب, میں ایک بریک کے بعد جو آپ کو آؤں گا تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک تو آپ کے پرسیپشن میں ورس فیصلہ کیا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کا فار پی ٹی آئی, اور گڈ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. ہم بیلنس رہ کے بات کریں گے کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں فیصلہ کیا ہے. یہ میرے دونوں بھائیوں کو پتہ ہے, الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ کہ فیصلے گئے, ہمیں تو نہیں پتہ. اور دوسرا, کیا عمران خان کا جو امیج ہے وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے ٹوٹے گا, جو ان کا ایک سیر طاری ہوا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, سچائی کا, امانت کا, دیانت کا, صداقت کا. وہ عارف نقوی آ جائے, وہ فائنینشیل ٹائمز آ جائے, وہ چیف الیکشن, میں کہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان بھی آ جائے تو عمران خان ہی رہیں گے. ایک بریک کے بعد جی بخاری صاحب سے. جی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آج کی یہی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو پچھلے 8 سال سے زیر التوا تھا, اس کا بالآخر فیصلہ جو 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا, وہ کل 10 بجے چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سنا دیں گے. اور اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ریڈ زون میں اسلام آباد میں. خطرہ ہے کہ رائٹس نہ ہو جائیں, لوگ نہ آ جائیں, پروٹیسٹ نہ ہو جائے, کیونکہ آلریڈی عمران خان صاحب نے آئی تھنک جمعرات کی کال دی ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے سامنے پرامن پروٹیسٹ کرنا ہے. اینٹی رائٹس فورس کو الرٹ کر دیا گیا. تھوڑا میں بتا دوں اس سے پہلے بخاری صاحب کے پاس جاؤں کہ یہ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف رکن ہیں اکبر ایس بابر صاحب, انہوں نے پارٹی کے اندر کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا, اور انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر جی پارٹی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈ موصول جو ہوئے ہیں مبینہ طور پر 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالر ہنڈی کے ذریعے پارٹی کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے. اور اس درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈز اکٹھا کرنے والے بینک اکاؤنٹس کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خفیہ رکھا. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان میں بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے صرف ایک اکاؤنٹ کو خفیہ رکھا تھا, اور وہ بھی اس میں ان کو پیسے لیے نہیں تھے انہوں نے, لیکن ان کے بنتے تھے, تو اس کے اوپر وہ نااہل ہو گئے تھے وہاں سے سپریم کورٹ سے. اسی طرح الیکشن کمیشن نے اس کی جانچ پڑتال کی ہے, اور اس کے الیکشن کمیشن کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں انکشاف ہوا کہ عمران خان کی جماعت کے 65 بینک اکاؤنٹ ہیں, اور سال 2008, 9 اور 12 اور 13 میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سامنے 1 ارب 33 کروڑ روپے کے احتیاط ظاہر کیے. اسٹیٹ بینک کی بینک اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو 1 ارب 64 کروڑ کے احتیاط موصول ہوئے. یوں تحریک انصاف نے 31 کروڑ سے زائد کی رقم الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کی. بخاری صاحب, جس طرح نواز شریف کو فارغ کیا گیا تھا اقامہ والے معاملے پہ سپریم کورٹ نے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اتنا کوئی فیصلہ سنا سکتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے؟ خدا نہ خواستہ خاک میں بدن, میرے منہ میں خاک ہو تو نہیں سکتا, وہ تو بہت بڑے مقام پہ پہنچ گئے. میں بخاری صاحب دیکھیے, میری گزارش یہ ہے اپنے کامران کے, آپ نا عوامل سے اندازہ لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی. جتنا سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی نے اور خاص طور سے عمران خان صاحب نے, اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو شاید زبردست ہے اور شاید جس کا خطرہ محسوس کر رہی ہے پی ٹی آئی. یہ میں پیورلی آپ کو میرٹس بتا رہا ہوں کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے, اس کے خلاف آپ کی جو کیمپین ہے ریسنٹ, اور یہ جو کال دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینے کی, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہے کچھ. اب وہ پریشانی کیا ہے؟ جو ایلیگیشنز ہے, اکبر ایس بابر کا اوریجنل جو کیس ہے, اس میں فارن فنڈنگ بھی ہے, اس میں ممنوعہ فنڈنگ بھی ہے, اس میں کچھ اکاؤنٹس کا چھپانا بھی ہے. یہ سارے الزامات
اپنے اندر بہت گھناؤنے ہیں. الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی عام کورٹ ہو, ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اگر شواہد سامنے موجود ہوں پھر فیصلہ نہ کرنا یا مائلڈ فیصلہ دینا یا کوئی یا بالکل ہی صاف بری کر دینا, یہ سارے فیصلے کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک اینٹیسپیشن تو یہ ہے, چونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اس میں اعلیٰ عدلیہ مداخلت کر چکی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اختر من اللہ صاحب نے وہ 1 مہینے کی جو پابندی تھی کہ 1 مہینے میں آپ فیصلہ سنائیں, اس کو خارج کر دیا تھا, اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. پھر دوسری طرف وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ والی بات جو تھی اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ تھا. تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ سر, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں گے. عمران خان کو ان سے کچھ نہیں ہونے لگا. یہ کہیں نہ کہیں صرف اگر الیکشن کمیشن کل عمران خان صاحب کو اس وجہ سے صرف نااہل قرار دے دے کہ انہوں نے جو سائن کیے تھے جن اکاؤنٹس کے اوپر وہ چھپائے گئے یا ان کے انکریکٹ اندراج تھا, تو پی ٹی آئی بڑے آرام سے سپریم کورٹ سے ریلیف لے سکتی ہے. پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف بول رہا ہے ادارے سارے ان کے انڈر آئے ہوئے ہیں, ان کے دباؤ میں ہیں یا محبت کرتے ہیں. آئیدر وے عمران خان کا اسٹیچر تو یہ سمجھ نہیں آ رہا مصدق ملک صاحب کو, یہ پتہ نہیں کس پانی میں پھر رہے ہیں بھائی. عمران خان تو بہت اوپر چلا گیا بھائی. کامران, جو بات میں آپ کو سمجھانا, جو بات کی طرف میں نہیں آنا چاہتا تھا, آپ مجھے زبردستی اپنی انتہائی یعنی چالاکی سے اس طرف لے آئے ہیں. نہیں سر, میں تو خود اپنا کہہ رہا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ جو عارف نقوی صاحب ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں عمران خان کو بھی امپلیکیٹ کیا گیا ہے. یہ خبر اگر درست ہے تو بہت ڈینجرس ہے. یہاں کی کوئی پریشانی نہیں ہے, میں بھی مانتا ہوں آپ کی بات. ان کے فالوورز بالکل نہیں مانیں گے کہ وہ ڈس آنسٹ ہیں یا بے ایمان ہیں, جو مرضی کرتا رہے الیکشن کمیشن. لیکن یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے اس کی امپلیکیشنز بہرحال ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اور اسی لیے میرے خیال سے پریشانی کی کچھ وجوہات ہیں. عارف بخاری صاحب کمپلیٹ کر لیں, ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے یہ ان کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کیوں متحرک ہے؟ پاکستانی جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل, پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کا نام امریکہ کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے؟ پہلے سازش سے حکومت گرائی ہے. الزام لگا ہے. او بھائی ایک منٹ, میں اپنی بات مکمل کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ پہلے یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی نام امپلیکیٹ کیا گیا امریکہ کی عدالت کے اندر اس کیس میں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ میں اسی لیے بخاری صاحب سے مخاطب ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ یا واٹ ایور جی نام, جی بخاری صاحب کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, منسوب کر رہے ہیں, آپ بھی ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں اپنے آخری بات, میں آخری جملہ کہہ لوں. جی بخاری صاحب, وہ اس لیے امپلیکیٹ کیے جا رہے ہیں کہ عارف نقوی کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ یہ کہ ان کی 4 بڑی فائنینشیل کمپنیز تھیں امریکہ کے اندر, جس سے پیسہ سرمایہ حاصل کر کے انہوں نے باقی لوگوں کو بٹرے کیا ہے اور وہ پیسہ باہر بھیج دیا ہے. یہ الزام ہے, اس کے یہ الزام ہے ساتھ صرف منی ٹریل ہے. آخری بات کہہ لوں, اس کی منی ٹریل پھر آ جاتی ہے کہ الیکٹرک کے بیچے جانے تک. اب آپ اس کے بعد باقی کے اندازے خود لگائیں, میں اس سے آگے جا نہیں سکتا. رائٹ, میں پہلے بتا دوں یہ بحریہ والے اور یہ نقوی عارف نقوی صاحب ان کے اوپر جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں obviously allegations ہیں, they have got to be proved in the court of law. تو یہ میں پہلے بتا دوں. مصدق ملک صاحب, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ آ رہا ہوں. یار سوال ہے, جی پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب پوچھ لیں. میں وہ ایڈ کر لیں مصدق ملک صاحب سے, یہ پوچھ لیں کہ مبینہ طور پہ جو ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی $20 ملین کے سوالات اٹھ رہے ہیں کک بیکس کے کہ الیکٹرک کو لے کے, یہ ساری سٹوری کے اندر ہی ہے. ابھی یہ اس کا بھی جواب دیں, بات کرنے دیں ذرا, میں ایک سوال سے پوچھ لوں آپ کی اجازت ہو. مطلب $20 ملین وہاں نواز شریف کے اوپر پاکستانی الزام آ رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ $20 ملین لے بالکل گئے وہ کک بیکس. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی مصدق ملک صاحب کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ بلا وجہ خوش ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ دے بھی دیا تو سپریم کورٹ سے انصاف مل جائے گا. پرابلم کیا ہے؟ وہاں تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کچھ آپ, کیونکہ میں تو سپریم کورٹ میں اعتماد کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے. سرمایہ جی, ان کے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کے اور ان کے کیا عقائد ہیں سپریم کورٹ کو لے کے؟ جی
جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی رائے کا۔ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں۔ باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو، تم اپنے لاڈلو کے لیے استعمال کرتے ہو، کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤ۔ اچھا جی مصدق صاحب، میں آپ کو کل کا منظرنامہ بتا دوں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف تحریک انصاف کی جو ہے فنڈنگ اس کو ضبط کر لیا جائے، اور ورس یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ 62-63 بھی لگ سکتی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو چھپایا، انہوں نے جھوٹ بولا، اس پہ وہ لاحل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ بنا دے گی بینچ، پھر آپ کو اعتراض ہونا ہے کہ 3 رکنی بینچ کیوں بیٹھا ہے، پھر اس کا فیصلے میں بھی آپ کو اعتراض ہو جانا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ جی مصدق صاحب دیکھیں، ابھی جو سلیم بخاری صاحب نے بات کی ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ میں تو تجویز یہ دوں گا عمران خان صاحب کو کہ بہت اچھا کوئی وکیل کر لیں، کیونکہ ایسے جرائم جس کے اندر وہ انہوں نے گارنٹی دی ہو، ایسے جرائم جن کی سزا 290 سال ہو، جب وہ جرم شروع ہوں گے تو بہت اچھے وکیل کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے امریکہ میں مرضی کے جج نہ ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی مرضی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان جو ہے وہ امریکہ کی عدالت کی جورسڈکشن میں آئیں گے؟ سوال ہے میرا آپ سے، وہ تو وہاں پہ کیس چل رہا ہے نا جی۔ مجھے نہیں، یہ تو وہ کرتے رہے امپلیکیٹ عمران خان کو، ہم اپنا لیڈر تھوڑی امریکہ کو دیں گے، ہم مر جائیں گے مٹ جائیں گے، اپنا لیڈر نہیں دیں گے بھائی، کوئی بھی نہیں دے گا۔ جی مجھے لگتا ہے مر مٹ تو رہے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں بڑی صاف ہے کہ ایک شخص جو ایسے جرم میں شریک ہو جس کی سزا 290 سال ہو، یا ایسے جرم میں شریک ہو جس میں $250 ملین ٹرانسفر ہوئے ہوں، اس کو وکیل تو اچھے کرنے چاہیے نا۔ ہر دفعہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کا، تو ان کو چاہیے کہ بہت اچھے وکیل کر لیں اور بڑا کیئرفلی کریں، کیونکہ اب یہ جدھر پھنس گئے ہیں، صادق اور امین رہے ایسے جرائم میں شرکت کر کے جس کی سزا 290 سال ہے، ابھی بھی صادق اور یار یہ آپ 290 کہہ گئے، کیوں ڈرا رہے ہیں بار بار ڈار صاحب کو؟ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ 290 سال میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ ڈار صاحب کا سوال لے لیں جی، ڈار صاحب پوچھیں۔ آخری بات سن، آخری نہ کریں، ابھی تو آپ ہیں۔ میں صرف ڈاکٹر مصدق ملک سے یہ کہنے لگا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی میاں نواز شریف سے، میاں شہباز شریف سے پوچھ کے کوئی وکیل دے دیں ہمیں۔ آپ لوگوں سے بہتر وکیل کن کے پاس ہیں؟ سزا یافتہ ہیں، لندن کی ہواؤں میں مزے کر رہے ہیں، وہ وکلا دیں جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نخیلوں کو نکال کے ڈاکٹر صاحب یعنی آپ بھی اس لیول پہ آگے کہ آپ کو چوروں ڈاکوؤں کا وکیل چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا وکیل کا نام دے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب ذرا وکیل کا نام لکھائیں پلیز، میں لکھ لوں۔ نہیں لیکن آپ اس لیول پہ کیوں آگے؟ آپ سے بہتر وکیل کون دے گا؟ جی مصدق میں تو پاکستان کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو، چھوٹے مرغی چوروں کو کہتا ہوں ان سے رابطہ کریں، جیلوں سے باہر کیسے آنا ہے۔ تو بتائیں ذرا ڈاکٹر صاحب، لکھ ہی لوں، پاکستانی سن رہے ہیں، وکیل لکھا دیں۔ چلیں اب صدیق صاحب کیا صدیق صاحب دے دیں وکیل اپنے وکلا؟ جی میں بتانے لوں۔ حالات یہ ہو گئے، وہ جو آپ کا وکیل نہیں ادھر سے بھاگ گیا، وہ وکیل جو ادھر سے بھاگا ہے وہ مرزا شہزاد اکبر، اس کو لے کر آئے نا ذرا، وہ جس نے مرنا جینا پاکستان میں تھا، اس کو کریں ذرا وکیل، جو روز ٹی وی پہ آ کے ایسے چلایا کرتا تھا کہ یہ دیکھیں، اب دکھائیں نا ذرا یہ کر کے فائنینشیل ٹائمز کی وہ خبریں، تو آپ کو ذرا پتہ چلے۔ ایک سے آپ نے ایک منٹ پہلے بات سنیں، میری بات سنیں کامران صاحب، میری بات سنیں۔ $250 ملین کا گفٹ دینے کے بعد 450 کنال زمین لیو جس بندے نے، وہ صادق اور امین ہے، وہ چور نہیں ہے، اور جس بندے نے $2 ملین کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس کو گروی رکھ دیا ہو اور اس کے بدلے کے اندر اربوں کی کے الیکٹرک کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہو، جو 20 سال سے چل رہی تھی اس کو ختم کر دیا کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 650 میگا واٹ کو بڑھا کے 2000 میگا واٹ کر دے ایک جنبش قلم سے، اور اس سے $2 ملین لیے ہوں، وہ صادق اور امین ہے۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ تو بھائی مرزا شہزاد اکبر کو بلائیں، وہی بانی تھے، دائی تھے آپ کے ساتھ بنانے کی مدینہ کی ریاست، تو دوبارہ بنائیں اس کو مدینہ کی ریاست۔ آپ کے لوگ تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے باہر؟ $1 ملین رشوت لینے کا الزام ہے۔
اسی کے الیکٹرک پہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیڈر میاں نوازی پہ $20 ملین رشوت لینے کا ہے. یہ ذرا سائمن کلارک ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے. یا میں نے آپ کی پریس کانفرنس سنی ہے صدق بھائی, مجھے بول لینے دیں, ہم آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے. 290 سال منی لانڈرنگ پہ عارف نقوی کو, جو کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ چلیں جہاں زیادہ تھی, 290 سال. اس کا مطلب ہے شہباز شریف اور نواز شریف کو تھوڑی سزا ہوئی ہے, تھوڑی سی پہ 290 سال. اور یہ اتنی منی لانڈرنگ, نواز شریف کو بھی 290 سال سزا ہونی چاہیے منی لانڈرنگ پہ جو اس کے معاملات سامنے آئے ہیں پاکستانیوں. 290 سال یہ بڑی تھوڑی سزا ہوئی ہے شریف خاندان کو. 290 سال کہاں, ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب صحیح کہا, 290 سال اور نواز شریف کو صرف 7 سال. اوہ ہمیں ججز کے پاس جانا ہوگا پاکستان کے بھی ریویو کریں. ریاست مدینہ میں سر, ریاست مدینہ میں اتنی سی منی لانڈرنگ کی تو کیا. بخاری صاحب چھوڑ دیں, ایک بات بتائیں, آپ دونوں کی بات ہوگی ذرا بخاری صاحب. بخاری صاحب کو پتہ ہے کہ آپ کی لگائی ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا اپ ہولڈ ہو سکتا ہے فیصلہ آگے جا کے کہ جس میں خدا نہ خواستہ, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خواہ کہ عمران خان ہی نااہل ہو جائیں 62-63 کے اندر کل کے فیصلے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, لیکن مجھے تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو خدشات ہیں جس کا اظہار وہ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. آپ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے لیے. میں آپ کو بڑے سمپل لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ڈر ہے یا جتنی اینٹیسپیٹڈ مووز ہیں, اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. اب دیکھیے جو بات میرے دوست کر رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کہ جی نواز شریف کو 290 سال کی سزا ہونی چاہیے, ثابت کر دیں ان کے اوپر. آپ نے تو اقامہ پہ نکالا ہے ان کو, ان پر منی لانڈرنگ کہاں ثابت ہوئی ہے بھائی؟ ثابت کریں, 290 کی بجائے 690 سال بھیجیں ان کو اندر, ضرور بھیجنا چاہیے. رائٹ, یہ بتائیں کہ بہاری صاحب احتساب عدالت سے کس بات پہ انہیں سزا ہوئی ہے, جس اور نہل ہوئے ہیں جو 10 سال کے لیے بھی چھوڑے, وہ کس بات پہ ہوئی ہے سزا جو انہیں جیل ہوئی ہے؟ ارشد ملک والا کیس جو ہے بھائی صاحب گزارش یہ ہے, ہاں نیب سے, وہ تو پھر ان کی فلمیں ہیں نا, وہ تو پھر کامران یہ اپنا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو اور آپ کے ساتھ جو 1100 ارب کا ڈاکہ ڈالا انہوں نے نیب تو لے بخاری صاحب سے سوال کی جواب تو لے لے یار بھائی, تھوڑی پیشنس. بخاری صاحب یہ اچھا بتائیں نا, بتا رہے دیں گے, 1100 ارب کا جو ڈاکہ ڈالا نیب قوانین میں وہ ٹھیک تھا؟ آپ بتائیں, پاکستانی سننا چاہتے ہیں. یار یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ عدالت نہیں کہہ رہی کوئی بھی. عدالت سے کہلوا دیں, میں آپ کے ساتھ اتنی ہی اونچی آواز میں نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. بھائی جان پھر آ کے انہوں نے قوانین کیوں چینج کیا؟ صدیق ملک صاحب ایک بات بتائیں, ایک منٹ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے. او بھائی 4 سال یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ آپ قسطوں کے اندر مرحلہ وار 11 ان کے ایم این ایز کے جو ہے استعفے منظور کر رہے ہیں. انہوں نے سب نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب لکھ کے چلے گئے ہوئے ہیں, اور یہ 11 میں بھی آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ 11 میں سویپ کرے گا عمران خان بھائی, آپ کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا پالیٹکس ہو رہی ہے یہ اس ملک میں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے, سب کے استعفے جو ہیں منظور کر لینے چاہیے. اب 11 کے ہوئے ہیں تو روز 11 چل رہی ہے, اب 11 کر کے سب اڑیں گے. 11 اس لیے کیے کہ 11 کی ٹیم ہوتی ہے نا کرکٹ کی, تو ایک ٹیم کر کے اڑائیں گے سر. اچھا. بہاری صاحب آپ کہہ رہے تھے کچھ بڑا ہونے والا ہے, واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے, یہ گھر جانے والے ہیں پاکستانی, واقعی بہت بڑا ہونے والا ہے. اذان ہو رہی ہے, اذان کی آواز میرے کانوں میں ہے, اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو اس ملک کے لیے. باقی انڈیویجولز تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, جن لوگوں کو بڑا گمان تھا اپنی پاپولیرٹی پہ, جو وقت کے فرعون اور پتہ نہیں کیا بنے ہوئے تھے, وہ بھی 6 گز اس کی مٹی کے نیچے ہی گئے, اور ٹھکانا کوئی نہیں میرے بھائی. تو لہٰذا تھوڑا سا غرور کم, سب کو کہہ رہا ہوں میں اپنے سمیت, اور اللہ کی طرف جھکاؤ زیادہ. اب کل کا دن بڑا اہم ہے, ریڈ زون کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 6 سال بعد بلکہ 8 سال بعد جو ہے یہ فیصلہ جو ہے آ رہا ہے, اور مجھے تو پتہ ہے اس فیصلے کا کیا ہوگا. فوری طور پہ کورٹ میں چیلنج ہوگا, اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.